الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم معزز طلباء عظام، آج کئی دنوں کے بعد پھر اپنے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اسباق کے اندر آج کا سبق جنت و جہنم پر ایمان سے متعلق ہے۔ اس سے متعلق پہلا فائدہ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو کافر ہوں گے، جن کی موت حالت کفر پر ہو جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا وهم کفار، ان کی وفات حالت کفر میں ہوئی ہے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام کے تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے عقیدہ بیان کیا، جو کافر ہے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ استدلال اور دلیل کے اندر آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہے، خالدین فیہا، جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس کے عذاب میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کا تذکرہ کیا۔ باتوں باتوں میں جب ابو طالب کا تذکرہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کی وجہ سے، میری دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، انہیں عذاب بئی صورت دیا جائے گا کہ ان کے پاؤں آگ کے اندر ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، یعنی گویا کہ فقط آگ ان کے پاؤں کے اندر ہوگی، لیکن اس کا تعلق اور کنیکشن دماغ کے ساتھ ہوگا، دماغ یوں ابلنے اور کھولنے لگے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے پتہ چلا کہ ابو طالب کے عذاب کے اندر تخفیف کی گئی ہے۔ کافر تھا، موت بھی حالت کفر پر ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوئی، بلکہ عذاب جس جہنمی کے حق میں جتنا متعین ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کمی نہیں کی جاتی۔ چنانچہ ابو طالب جو ہے، اس سے متعلق اللہ جل شانہ نے اتنا ہی عذاب متعین کر دیا تھا، اب اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابو عبداللہ محمد ابن محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
کہ یہاں پر عذاب سے مراد یہ ہے کہ جس کا جہنمی مستحق ہو، لہٰذا اللہ جل شانہ نے جس جہنمی کو جتنا عذاب دینا ہے اس کے اندر تخفیف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حالت ایمان کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہے، گناہ بھی اپنی زندگی کے اندر کیے ہیں، گناہ نہیں چھوڑے، انہیں جہنم کے اندر بھیجا تو جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ جب وہ اپنے اعمال کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے، اللہ جل شانہ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اب یہ اللہ جل شانہ کی منشا پر ہے، اللہ جل شانہ بغیر عذاب کے کسی کی سفارش پر یا اپنے فضل سے بلا عذاب دیے جنت کے اندر داخل فرما دیں، اور اگر اللہ جل شانہ چاہیں انسان کو سزا دے، اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے، یہ اللہ جل شانہ کی منشا پر ہے۔ یعنی قانون یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے ہیں، اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ مالک ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف بھی سورہ فاتحہ کے اندر مالک ہی کے ذریعے کروایا، مالک یوم الدین کے روز جزا کا میں مالک ہوں۔ قاضی جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا کہ اللہ کی منشا پر ہے، اللہ جل شانہ بلا عذاب دیے جنت میں داخل فرما دیں، یا اللہ جل شانہ عذاب دے کر جنت میں داخل فرما دیں۔ آج کے درس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ جو فاسق مومن ہوگا اسے جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ فقط تزکیہ کے لیے ہوگا، تذلیل کے لیے، رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ محقق علماء نے لکھا ہے کہ مومن جو فاسق ہوتا ہے، مومن جو گناہ کرتا ہے، آخرت کے اندر اگر اس کے لیے فیصلہ جہنم کبھی ہو جائے، اللہ جل شانہ اسے جہنم بھیجتے ہیں لیکن پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، وہاں پر پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ یہ بندہ اپنی زندگی کے اندر گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو چکا ہے، اس کے اندر ناپاکی آ چکی ہے، اللہ جل شانہ اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم کے اندر بھیجیں گے، جہنم کی آگ کے ذریعوں سے پاک کیا جائے گا۔ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے گا پھر اللہ جل شانہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو کافر ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، لیکن مومن کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ جل شانہ اسے پاک کرنے کے لیے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو جنت اور جہنم تیار بھی ہیں، ان کے اندر داخلہ بھی ہوگا۔ جو ایمان والا ہے، نیک اعمال والا ہے، وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ جس کی وفات حالت کفر پر ہوئی وہ جہنم جائے گا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ مومن اگر جہنم میں چلا گیا ہمیشہ ایک تو جہنم میں نہیں رہے گا، اور دوسرا اگر مومن کو جہنم میں ڈالا گیا تزکیے کے لیے ڈالا جائے گا، صفائی اور پاکیزگی کے لیے ڈالا جائے گا، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے مد مقابل کافر کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ تمام عقائد حقہ سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔